بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز سے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کی فضیلت کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، کیا میں تمہیں ایک تحفہ دوں؟ پھر آپ نے صلاۃ التسبیح کی تعلیم ارشاد فرمایا کہ روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ہر جمعے کو ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ہر مہینے میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ اس نماز کی فضیلت کے متعلق سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اس کو پڑھنے پر یعنی صلاۃ التسبیح پڑھنے پر تمام اگلے پچھلے پرانے نئے بھول چوک سے اور دانستہ یعنی جان بوجھ کر ہونے والے صغیرہ کبیرہ ڈھکے چھپے اور اعلانیہ تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب اس نماز کو پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح نیت کرے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعات نماز صلاۃ التسبیح منہ طرف کعبہ شریف کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھنا ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو جو شخص اس نماز کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اگر دن میں پڑھ رہے ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ قرات آہستہ کریں گے، جہر کے ساتھ قرات نہیں کرنی۔ اور اگر مرد ہو یا عورت ہو، اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اگر وہ رات کو پڑھ رہے ہوں تو پھر ان کو اختیار ہے کہ وہ جہر کے ساتھ قرات کریں گے۔ بہرحال جماعت کے ساتھ نماز صلاۃ التسبیح کو پڑھنے کے لیے اگر رات کو پڑھ رہے ہیں تو پھر امام پر لازم ہے کہ وہ قرات کو جہر کے ساتھ ہی ادا کرے گا۔ تو سورۃ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس تسبیح کو رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب رکوع سے اٹھیں گے تو کہیں گے سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدہ میں 3 مرتبہ جو تسبیح ہم سجدہ میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سجدے میں بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جب سجدے سے اٹھیں گے تو سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ اور پہلے سجدے کے درمیان میں جو جلسہ کرتے ہیں اس جلسے میں بھی 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے تو دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح سجدے والی پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ہماری ایک رکعت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب ہم اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر تو دوسری رکعت کو شروع کرنے سے پہلے پھر 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جس طرح آپ نے پہلی رکعت ادا کی ہے اسی طرح پھر دوسری رکعت ہوگی، پھر تیسری رکعت ہوگی، پھر چوتھی رکعت ہوگی۔ تو یہ 4 رکعتیں آپ پڑھیں گے تو ہر رکعت میں تسبیح کی جو تعداد ہے وہ ہے 75 مرتبہ۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں گے تو 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ یہ ہے طریقہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد کے بعد دوسری سورت کو ضرور ملانا ہے۔ اگر کسی کو صرف ایک سورت آتی ہے یعنی صرف سورۃ اخلاص آتی ہے تو پھر وہ 4 رکعتوں میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز میں کون سی صورت پڑھی جائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورۃ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں والعصر پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کو پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد کو پڑھیں۔ اگر کسی کو صرف ایک صورت آتی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے تو وہ صرف ایک صورت کو بھی 4 رکعتوں میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کسی رکعت میں کوئی تسبیح رہ گئی یا چھوٹ گئی تو اس کو چاہیے کہ پھر دوسری رکعت میں دوسرے مقام پر اس تسبیح کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کسی کو اس نماز میں سجدہ سہو لازم آ جائے تو وہ جب سجدہ سہو کرے گا تو اس سجدہ سہو میں اس تسبیح کو نہیں پڑھے گا بلکہ خالی 2 سجدے کر کے، جیسے عام طور پر ہم 2 سجدے کرتے ہیں سجدہ سہو کے، اسی طرح سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کرے گا۔